پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہمیشہ کی طرح سخت گرما گرمی جاری ہے. شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ اس قسم کی گرما گرمی دیکھنے میں نہ آئے، مگر اس کے باوجود ایک اچھی اور خوشگوار ہوا کا جھونکا قومی اسمبلی سے آیا ہے. بڑے عرصے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت کی فضا بنتی نظر آئی ہے. حکومت نے پچھلے ہفتے منظور ہونے والے 9 آرڈیننسز آج دوبارہ ایوان میں لانے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم سوری کے خلاف اپنی تحریک عدم اعتماد واپس لینے پہ رضامند ہو گئی. اس طرح سے گیو اینڈ ٹیک کی ایک بڑی خوبصورت مثال قومی اسمبلی میں سامنے آئی. مذاکرات کے بعد معاملات طے پا گئے. پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر ماحول کو بہتر رکھیں گے. خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت نے آرڈیننسز واپس لیے ہیں، ہم بھی عدم اعتماد کی تحریک واپس لیتے ہیں. اسد عمر نے کہا کہ وہ اپوزیشن کے اقدام کو سراہتے ہیں. حکومت کی عددی اکثریت کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے جی. ہم نہیں چاہتے کہ اس ہاؤس کے اندر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی متنازع ہو. اپوزیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو واپس لیا جا رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، جو بنیادی طور پہ ایک احتجاج کا اظہار تھا جو اس دن جس طرح ہاؤس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا. لیکن اب ایک بات جو ہے وہ متفقہ طور پہ تمام ہاؤس کی پارٹیوں نے اس کو سیٹل کر دیا ہے. ہم بھی اس تحریک کو جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے کہ اسمبلی کا ماحول کو بہتر بنانا ہے اور جو فیصلے یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ وہ سارے متفقہ ہوں گے. ہماری اسمبلی کے مستقبل کے لیے ایک بہترین فیصلہ آج ہوا ہے. میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت کے ان قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایک سیر حاصل ڈسکشن کے اندر انہوں نے وقت دیا. ان کا کام ہے کہ وہ اپنی قانون سازی کریں، لیکن قانون سازی کا مروجہ طریقہ جو ہے پوری دنیا میں وہ یہی ہے کہ اس میں اپوزیشن کی ان پٹ ہو. آج اس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اور حکومت نے بھی بڑا دل کر کے اس لیجسلیشن کو واپس کیا ہے. اسی طرح اپوزیشن نے بھی بڑا دل کیا. جو ایک ریٹیلیشن تھی احتجاجاً جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف جو تھی وہ اس سے ریٹریکٹ کیا، اس کو واپس لے لیا ہے. یہ خوشائند بات ہے. بہت ہی اچھا ماحول ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا 7 نومبر کو دراصل ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران حکومت نے 9 آرڈیننس اور دیگر قانونی مسودوں کو منظور کرا لیا تھا، جن میں نیب آرڈیننس میں ترمیم، بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ میں ترمیم، سول مقدمات میں نمٹانے کی تیزی کے لانے کا قانون. حزب اختلاف نے اس وقت بھی اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا تھا اور نون لیگ دوسرے ہی دن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئی تھی. قومی اسمبلی کے سامنے رکھے جانے والے آرڈیننس نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی امینڈمنٹ آرڈیننس 2000 the National Highway Safety Amendment Bill 2019. Legal Aid and Justice Authority Ordinance 2019. The bill to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2019. آئٹم نمبر 8 The bill to provide for the regulation and control of the medical profession. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہے ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہے نہ کہیں. آج پی ٹی آئی نے یہ سارا عمل ریورس کر دیا، جس کے بعد یہ ماحول میں بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں، جس میں انہی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف حزب اختلاف نے اپنی تحریک عدم اعتماد واپس لی اور یہ تمام آرڈیننس 9 آرڈیننس جو اس طرح سے منظور کرائے گئے تھے اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایوان میں وہ لائے گی اور اس پہ باقاعدہ بحث کرائے گی. اس نئی ڈیولپمنٹ پہ، خوشگوار ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ شاکر سولنگی اسلام آباد میں موجود ہیں، جو قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہمارے لیے کور بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب. بتائیے گا کیسے ممکن ہوا یہ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں قومی اسمبلی میں اس طرح کی ہم نے مفاہمت اور ایسی انڈرسٹینڈنگ اس سے پہلے نہیں دیکھی، یہ کیسے ممکن ہوئی ہے؟ جی دیکھیں خان صاحب، جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف، اس نے اس میں کردار ادا کیا ہے. حکومت بہت زیادہ خائف تو نہیں تھی کہ تحریک عدم اعتماد کوئی کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ متنازع نہ بنے، اپوزیشن کا عدم اعتماد ان کے خلاف نہ آئے. اس سے بچنے کے لیے حکومت نے رابطہ کیا اپوزیشن سے اور حکومت نے یہ ریئلائز بھی کیا کہ جو 7 نومبر کو جو آرڈیننس جس طرح پاس
पास किए गए बिल वो आइन को रूल्स को वायलेट हुए थे रूल्स, क्योंकि तरीक़ेकार ये होता है जो कोई भी आर्डिनेंस या बिल पेश होता है तो या वो ऐवान में डिस्कस किया जाता है, अपोजिशन भी बहस में हिस्सा लेती है, या मुतल्लिका कायमा कमेटी में डिस्कशन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद जब वापस आता है तो तब मंजूरी ली जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और हुकूमत ने इस बात को रियलाइज़ किया। यकीनन अपोजिशन ने फिर अपना एहतजाज भी जारी रखी हुई थी, तहरीक अदम एतमाद भी पेश जमा कराई हुई थी। तो उसके बाद गुज़श्ता रोज़ शाम को स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात हुए, जिसमें नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर और हुकूमत की तरफ से जो है आज़म सवाती, अली मोहम्मद खान, परवेज़ खट्टक ये शरीक हुए स्पीकर की मौजूदगी में। आज अच्छा, ये मसला तो चले इस हद तक तो ये मुफाहमत अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन अब क्या जो पीटीआई है, हुकूमत है, उसको कोई इस किस्म की एश्योरेंस है कि ये जो अब जो ऑर्डिनेंस पहले इस तरह से बुलडोज किए गए थे अब हाउस में पेश किए जाएंगे तो ये कोई टूल तो नहीं खींचेगा ये मामला, और कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये प्रोसेस से गुजरेंगे मगर ये मंजूर हो जाएंगे? हाँ जी, मेरी अभी कुछ देर पहले ही नवीद कमर से डिटेल में बात हुई है। नवीद कमर का ये कहना है कि फ़िलहाल तो तय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है हमारा कि हुकूमत ये विड्रा करेगी, विड्रावल की तहारीक पेश होंगी हर आर्डिनेंस के लिए अगले सेशन में। ये तो सेशन ख़त्म हो गया, प्रोरोग हो गया, और अगले सेशन में पहला काम यही होगा कि हुकूमत तमाम जो आर्डिनेंस जो मंजूर कराए थे वो तहारीक के ज़रिए विड्रा करेगी। उसके बाद फिर ये दोबारा पेश किए जाएंगे में, और उसके लिए डिस्कशन ऐवान भी हो सकते हैं और कमेटी को भी जा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट हो गया है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले लिए, हुकूमत ने ये उनके साथ एग्रीमेंट किया है। अभी विड्रा हुए नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुई है और एग्रीमेंट हुआ है। अगले सेशन में जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर विड्रा भी होंगे। और ये भी नवीद कमर ने कहा कि हमने हुकूमत को श्योरिटी दी है कि जो अवामी पब्लिक इंटरेस्ट के जो कानून साजी है, ऑर्डिनेंस बिल वगैरह हैं, तो उनमें हम हिमायत करेंगे, आपको हम फैसिलिटेट करेंगे हुकूमत को, और जो नॉर्मल किस्म के हैं तो उन पे उस तरह उनको डील करेंगे। जिनसे हम डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर उन पर बात की जा सकेगी। तो दो बिल हैं, नवीद कमर का ये कहना था कि जिस पर अभी एग्री हमने नहीं किया, इत्तेफाक नहीं हुआ। बाकी तकरीबन बहुत सारे जो ऑर्डिनेंस और बिल हैं जो उन पर डिस्कशन हो गई है और एग्री कर गए हैं अपोजिशन। बहुत शुक्रिया।